دوستو آداب، میں علی عادل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پیڈیا چینل۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہے ہیں واقعی جس پر آپ خوش ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ تہران میں خلافت عباسیہ کے دور سے ہم اگر ایک واقعہ شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ خلافت عباسیہ کے ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں ہارون رشید۔ 808 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے فرانس کے بادشاہ یعنی کنگ کو، اس کا نام تھا شرملن، تحفے میں ایک آٹومیٹک گھڑی بھیجی تھی، اور یہ خالص پیتل کی بنی ہوئی تھی، 4 میٹر اونچی گھڑی تھی، اور یہ پانی کے پریشر سے چلتی تھی۔ اس کا جو میکینزم تھا وہ پانی کا پریشر تھا۔ پانی کے پریشر سے گھڑی میں جب 1 گھنٹہ پورا ہوتا تھا تو وہ مکمل ہونے پر بہت خوبصورت میوزک کے ساتھ کچھ گھڑ سوار اس گھڑی کے اندر سے نکلتے اور چکر کاٹ کر گھڑی میں واپس چلے جاتے تھے۔ گھڑی کا یہ عجوبہ پن اور نرالا پن دیکھ کر فرانس کنگ بہت پریشان ہوا، اور اس نے اپنے پادریوں، جادوگروں اور نجومیوں وغیرہ کو بلایا، اور ان سبھی کو یہ عجیب شاہکار دیکھ کر کہا کہ گھڑی کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شیطانی طاقت ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی جادو کیا گیا ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ رات کے وقت گھڑی کو دیکھا جائے جب شیطان سو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک روز رات میں گھڑی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں پرزوں کے میکینیکل سسٹم کے سوا کچھ نہیں نکلا، لیکن ان جاہل انگریزوں کے اس عمل سے گھڑی خراب ہو چکی تھی۔ آج دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے والے فرانسیسی حکمران اس وقت پورے فرانس میں کوئی ایک ایسا شخص یا انجینئر نہیں رکھتے تھے جو اس گھڑی کو ریپیئر ہی کر سکتے۔ اب فرانس کا کنگ شرملن شرمندگی کی وجہ سے خلیفہ ہارون رشید سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دو تاکہ اس جیتے جاگتے مسلمانوں کے شاہکار کا جو ہے وہ یہ لطف لگاتار اٹھا سکے۔ سائنسی تاریخ کے اس حسین دور میں مسلم سویلائزیشن اور اسلامک سائنسی عروج کو آٹومیٹک مشینری یا وکست دور کا جنک مانا جاتا ہے۔ ابن الحطم نام سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابن الحطم کے اس واٹر کلاک کو ایک اداہرن کے طور پر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، ورنہ تو المرادی اسپین، الجزائری اور التقی الدین ترکی، رضوان الساتی سیریا، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو دوستو چلیے ہم اس لمبی فہرست میں سے کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے جو مشہور اسکالرز اور سائنٹسٹ ہیں ان میں ابراہیم الفرازی، محمد الفزاری، الخویزمی، سند ابن علی، المروازی، الفرغانی، المہانی، یہ سب 800 سے 886-89 تک کے دور کے سائنٹسٹ ہیں۔ ابو مشر البلخی، دناوری، بنو موسیٰ، ابو سعد جوگانی، اس کے علاوہ البرونی، پائنیئر آف ریئیکشن ٹائم۔ اس میں ہم آپ کو خالد ابن یزید کا نام بتاتے ہیں، جن کیلڈ کے نام سے جانتے ہیں لوگ۔ اب وہ کیلڈ میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرانسیسی نام یا برٹش نیم ہو، لیکن ایکچولی ان کا نام ہے خالد ابن یزید۔ جعفر الصادق، جابر ابن حیاء، الخزینی، نور الدین البترونی، شراف الدین الطوسی، مود الدین الاردی، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں۔ بہت لمبی فہرست ہے، سینکڑوں ہیں، سب کا نام لینا مشکل ہوگا، لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ مطلب جو میڈیول پیریڈ ہے یہ بڑا حسین دور رہا ہے۔ اسپین میں آن کر پورا یورپ تعلیم حاصل کر رہا تھا، جیسے القریشی، یہ نام ہے میتھمیٹیشنز کا، القریشی، القشجی۔ میڈیکل سائنس میں جن مسلمانوں کی ایجادات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بایولوجسٹ تھے، نیورو سائنٹسٹ تھے، اور فزیولوجسٹ، سائیکولوجسٹ تھے، تو ان کے نام بھی ذرا سا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ 654 سے 728 کے بیچ، 600 سے 800 ساڑھے 800 کے بیچ کے وہ سائنٹسٹ ہیں۔ یہ ایک حسین دور تھا۔ الفارابی، یہ پائنیئر آف سوشل سائیکالوجی اینڈ کانشیسنیس اسٹڈیز میں ان کا اسپیشلائزیشن ہے۔ ابو القاسم الزہراوی، پائنیئر آف نیورو سرجری ہے۔ ابن الحطم، یہ فاؤنڈر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، سائیکو فزکس، فینومینالوجی اینڈ ویژول پرسیپشن کے ماہرین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ البرونی، پائنیئر آف ریئیکشن ٹائم۔ ابن زوہن، یہ پائنیئر آف نیورولوجی اینڈ نیورو فارمیکولوجی۔ یہ نام ہم نے آپ کو مختصر طور پر رکھے ہیں۔ انوکھے انداز اور نرالے تیور کے ساتھ انصاف کی ڈگر پر چاپلوس اور نفرت بھری پترکاریتا کے اندھیروں کے بیچ ایک نئی کرن، سماج کے ہر مظلوم اور ونچت ورگ کے دل کی دھڑکن،
देश में अमन और शांति का जामिन टाइम्स ऑफ पीडिया, एक मिशन। तो ये सब दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ नाम रखे हैं, इनकी मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि लंबी फहरिस्त है, आप उसकी तफसील डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि जिस कौम को आज एक साजिश के तहत टेररिस्ट, अनसिविलाइज्ड, मवाली, चोर, भिखारी दिखाया या बताया जा रहा है पिक्चरों में, ड्रामों में और खबरों में और मीडिया में, उसी मुसलमान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, अलजबरा, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, जियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और दूसरे उलूम तथा इजादात से दुनिया को सजाया था। ये किसी ने बताया नहीं, हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ मुसलमान दुनिया को मौसीकी, गजल गोई या सितार नवाजी से भी आरास्ता कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि रूखा सूखा आपको सिर्फ साइंस ही दे रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको म्यूजिक का भी जो है लुत्फ मुसलमान साइंटिस्ट दे रहे थे अपनी मौसीकी से। तो पूरा यूरोप जो है वो उस वक्त स्पेन में आकर तालीम हासिल कर रहा था और यहाँ इस्लामिक हुकूमत थी। तो इस्लाम के ज़ेर साया पूरा यूरोप तालीम हासिल करके गया। उन्होंने यहाँ से किताबें ले गए, उन किताबों के तर्जुमे अपनी ज़बानों में कराए, स्पेनिश और फ्रांसीसी ज़बानों में और इंग्लिश ज़बानों में उसके तर्जुमे कराए जो यहाँ अरबी में थी। मेडिकल साइंस में जो है वो मुसलमानों का जो रोल रहा है वो तो नाकाबिल फरामोश है, उससे तो कोई इनकार नहीं है। हकीकत अब ये सारा पस मंज़र था जो हमने आपके सामने रखा, और हालात हाज़िरा में आपकी क्या हालत है, वो क्यों है, वो आप जानते हैं। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिएगा और टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।